السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی ذلالت ڈے کا آغاز ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بجلی کے بلوں نے ہر بندے کی زندگی بڑی مشکل بنا دی ہے، اور ایک دم سے ایک تو ان کے یونٹ کا نرخ اتنا بڑھا دیا ہے کہ عام بندے کی پہنچ سے بجلی باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو دل کرتا ہے کہ میٹر اور کھمبے ہی یہ جو وابڈا والے حضرات ہیں یہ اتار کے لے جائیں، اس لیے کچھ نہ کچھ ہمیں یہ تسلی ہوگی جی ہمارے پاس یہ سہولت یا یہ فیسلٹی موجود ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھی گھر کی بل کا تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ پچھلے مہینے بھی میں اسی طرح مختلف دفاتر میں، کبھی ایک وابڈا کے آفس میں، کبھی دوسرے وابڈا کے آفس میں اسی طرح کھجل خوار ہو کے تو میں جی بل اپنا ٹھیک کروایا تھا، تو اس دفعہ پھر ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں جی چلتے چلتے ہم اپنے یہ ہمارے ادھر سمندری سٹی سے باہر ہی ہے ان کا وابڈا آفس، تو وہاں پہ ہمارے بل وغیرہ کا جو بھی کریکشن ہوتی ہے وہاں سے ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں جی آج یہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو یہ بھی پوری کر لیتے ہیں۔ اور حالات دیکھیں ہمارے دفاتر کے، اور ماشاءاللہ سے کیا ہی بات ہے، یہاں پہ بھی سیاسی شخصیات کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسے دفاتر میں یہ سب ہونا نہیں چاہیے، اس طرح کے دفتروں میں یا جو سرکاری محکمہ جات ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی پوسٹرز کا یا اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جی میرے رکشے والے جو بھائی ہیں شہزادے، ان کا بڑا پیارا سا بیٹا ہے ہم ماشاءاللہ سے، اور جی میں اس کی پھپھو ہوں، بہت کیوٹ ہے، اور اس کی باتیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ پھپھو جی باہر اتنے سارے فلیگ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل آپ دیکھیں فلیگ، اور میں یہاں پہ ادھر گیلری میں بیٹھ کے ویٹنگ اور اسٹل ویٹنگ پہ تھی، کیونکہ ان کا سسٹم ایک دم سے ڈاؤن ہو گیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے میری اپلیکیشن لینی تھی، اور میرا جو بل کا تھا وہ ایکسٹینشن وغیرہ یا جو اس میں ترمیم کرنی تھی یا جو بھی چیزیں انہوں نے کر کے دینی تھی، یہاں سے سارا کروا کے تو میں نے کہا چلیں جی اب واپس چلتے ہیں دوسرے دفتر کی طرف، کیونکہ یہاں پر کام اتنا ہی تھا، ہر بندہ اکتایا پڑا ہے، ہر بندہ تنگ اور بیزار ہے، ہر طرف لوگوں کا ایک وہ کیا کہتے ہیں اترے ہوئے چہرے دیکھ کے، پریشان حال چہرے دیکھ کے سمجھ نہیں لگتی بندہ کسی کو تسلی دے یا کسی کے ساتھ دو حرف ایسے کون سے بولے کہ جو اس کو لگے کہ اس کی زندگی اتنی مشکل نہیں ہے، تھوڑی آسان ہو جائے۔ تو ایسا کوئی حرف تسلی ملتا نہیں ہے۔ تو بہرحال جی میں نے کہا کہ زندگی کی ساری پریشانیاں اور مشکلیں ایک دم سے پاکستانیوں کے ہی اوپر آ گئی ہیں، اور ہمیں تو پتہ نہیں کن کن گناہوں کی سزائیں مل رہی ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی جیسی عوام ویسا حکمران، تو بذات خود ہم اچھے نہیں ہیں، انفرادی طور پہ ہم اپنے ملک کے لیے کتنا اچھا کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ ہم اپنے حصے کا اگر ایک ایک قطرہ بھی ڈالتے جائیں نا ایمانداری، خلوص اور دیانتداری سے، جو کہ ہم لوگوں کے اندر سے ختم ہو گیا، ہر بندے کو جہاں جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اپنے حصے کا اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب نیچے سے ہی ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو پھر اس وطن کے ساتھ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بھی پھر آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے یا وہ بھی آپ کے ساتھ دیانتدار ہوں گے؟ تو جی میں نے بینک جانا تھا، میرا اکاؤنٹ کا کوئی ایشو تھا، تو پھر میں نے دوسرے بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا، بچوں کی فیسیں وغیرہ یہ سب چیزیں، تو یہ سب چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں، زندگی کا حصہ ہیں۔ تو وہاں سے چلی، میں نے کہا چلیں جی اب یہ کام نپٹایا ہے تو چلتے جاتے ہیں پھر اب دوسری طرف۔ اور یہ دیکھیں جی ہم اب اپنے دوسرے وابڈا آفس کی طرف میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا چلیں، اب جب میں وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ عوام کا ایک غفیر جمع ہوا تھا، لوگوں نے فیصل آباد روڈ بلاک کیا ہوا تھا، ٹرالیاں کھڑی کی ہوئی تھیں، ٹرالیوں کے آگے ٹائر جلائے ہوئے تھے، اور مختلف دیہاتوں سے اور گاؤں سے لوگ آئے ہوئے تھے احتجاج کرنے کے لیے، بلوں میں جو اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا اور جو بجلی کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہاں سے جانے میں ہی عافیت ہے، اور سائڈوں پہ پولیس وینز بھی کھڑی تھیں، 1122 ریسکیو والے بھی کھڑے تھے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ نہ پیش آئے، تو اس صورت میں امدادی کارروائی کے لیے وہاں پہ ان لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ واپسی چلتے ہوئے میں نے سوچا کہ زندگی ایک دم سے کتنی مشکل بنا دی ہے ان لوگوں نے، اور اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ایسے کتنی دیر یہ آزادی سے گھوم پھر لیں گے اور اپنی زندگی کو عیاشی کی نظر کر کے گزار لیں گے۔ اللہ کی عدالت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بد سے بدترین سزائیں دے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں سے میں نے سبزی وغیرہ لینی تھی، یہ ایک گرلز اسکول ہے
تو میں یہاں کھڑی ہوگی تو رکشے والے بھائیاں انہوں نے کہا آپی آپ بیٹھیں میں آپ کو لا دیتا ہوں. تو میں نے کہا چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھے بہت مشکل زندگی میں بہت اچھے لوگوں کا ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے. اور انہی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.